اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے. کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے. تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے. اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں. البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں. اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا. تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے. ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں. ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 20-25 20-26 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے. تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے. وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. ہمیں وہ کاپی مول ہو گئی ہے. ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں وہ یو این سیکورٹی کونسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس پہ بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں
اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا۔